الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والعامنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، انہی میں ہمارے پرانے مخلص، پرانے کرم فرما، جن کا خطاب آپ نے سنا، والد ماجد حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم قرأت کے حوالے سے جن لوگوں پر خصوصی توجہ رکھتے تھے، اگر اپنے کوئی ان سے مشورہ طلب کرتا کہ بچے کو قرأت پڑھوانا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوتے، تو چند جن علماء، جن قراء کی نشاندہی کرتے تھے، اس میں استاذ العلماء، استاذ القراء، استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری قلندر رضوی صاحب قبلہ ماشاء اللہ، اور میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ چھوٹا تھا میں، انہوں نے والد گرامی مفتی عبدالحلیم صاحب علیہ رحمت و رضوان سے ان دونوں کی کوئی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تراویح سنائی اس مسجد میں، پورے مہینے تراویح چلتی رہی، وہ اس کا اپنا ایک لطف تھا، لیکن جو شب قدر کو انہوں نے قرآن مجید پڑھا، عموماً شب قدر کو جو پڑھا جاتا ہے وہ ضحیٰ سے لے کر والناس تک تقریباً 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے میں حفاظ پڑھ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنا زبردست، وہ میں بہت چھوٹا تھا لیکن وہ لطف آج بھی مجھے یاد ہے۔ حضرت نے پڑھا اور تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد لگے تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک اور محسن جن کی ابھی آپ نے تقریر سنی، میں اپنے فارغ ہونے کے بعد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہونے کے بعد والد ماجد کے قائم کردہ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا میں پڑھا رہا تھا، اور وہاں میں نے پڑھایا، 2 سال تک پڑھایا، لیکن چونکہ وہ ہمارا آبائی وطن بھی تھا تو کچھ خاندانی چپقلش ہوتی تھی، اور والد صاحب کا مزاج تھا کہ اختلافات سے دور رہنا، جھگڑوں سے دور رہنا۔ میں وہاں رہا تو اب وہ خاندانی اختلافات سامنے آتے رہے، تو جب خاندانی اختلافات سامنے آتے تو اس میں کچھ نہ کچھ اب وہ آگ رہے گی تو تپش آئے گی، تو میں نے اس سے بچنے کے لیے وہاں سے میں چھوڑ کر چلا آیا ناگپور۔ اب ناگپور 1-1.5 مہینہ بیٹھا رہا، رمضان شعبان میں چھوڑ دیا، لیکن شعبان کے بعد اب رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، شوال میں خالی بیٹھا ہوں۔ حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نماز ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے، واپسی میں ساتھ آتے تھے گھر تک، گھر کے قریب۔ حضرت نے فرمایا کہ کب تک تم بیٹھے رہو گے، ایسا کرو، سدھی پیٹ میں دارالعلوم انوار مصطفیٰ ہے، وہاں ابھی اردو پڑھانے والے کی جگہ خالی ہے، آپ کم از کم وہیں چلے جاؤ، پھر کب کوئی اچھی جگہ آئے گی تو آپ چلے جانا۔ حضرت کی بات بڑی اہمیت کی حامل تھی، حضرت کا حکم تھا۔ میں اسی دن تیار ہوا اور الحمدللہ میں ورنگل آیا، اور حضرت سے سب سے پہلے ملاقات وہاں ہوئی۔ ملاقات مطلب پہلی ملاقات کا وہ تو بچپن میں حضرت
کی صحبت اور حضرت رضا مسجد میں آیا کرتے تھے، وہ دیکھا، سارا معاملہ دیکھا ہوا تھا. یہ عرض کر رہا. پھر ورنگل آیا، انہوں نے مجھے پھر سدھی پیٹ بھیجا، اور ماشاءاللہ ان حضرات کی شفقت اور محبت کہ میں وہاں گیا تھا اردو پڑھانے کے لیے، لیکن تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال وہاں رہا. الحمدللہ اکثر بڑی کتابیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ انہی بزرگوں کا کرم رہا. ہمارے یہ بزرگان دین، ہمارے یہ علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سایہ کو سلامت رکھے. اور جہاں تک کہ آپ حضرات کا، خصوصاً کمیٹی والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، لیکن میرے دل میں، میرے خیال میں کچھ 2-3 دنوں سے یہ خیال آ رہا تھا کہ اے کاش اس کی سرپرستی حضرت مولانا قلندر رضوی صاحب کو دی جائے. یہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں نے سوچا تھا شاید مولانا عبد الکریم صاحب سے میں نے عرض بھی کیا، یا کسی سے میں نے عرض بھی کیا. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، اور مجھے جو خدمت سونپی گئی ہے مجھے اس پر قوت عطا فرمائے اور مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ ہر ایک کے لیے موضوع متعین کر دیا گیا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہ کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. خوف خدا یہ مل جانا یہ ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، بامراد ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی بن جاتی ہے، آخرت بھی اس کی سنور جایا کرتی ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کے بعد توبہ استغفار کرے گا، ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ سے کا خوف سینے میں آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہے، خالی آپ کو اس آیت کے تناظر میں آپ کو بتا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ ہے. ایک گلی سے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، ایک گلی سے ایک شخص شراب کی بوتل لیے ہوئے آ رہا. اب ادھر حضرت عمر فاروق، ادھر وہ شخص شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے. اب یہ شخص دیکھتا ہے حضرت عمر فاروق سامنے ہیں، اچھے اچھے کعب جایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس جگہ سے نہیں گزرتا. شیطان حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے یہ شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف کا عالم ہے. اگر حضرت عمر نے پوچھ دیا کیا جواب دوں گا؟ اسلام میں شراب کی بڑی سخت ممانعت ہے. قرآن پاک میں شراب کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے. اب وہ شخص ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے. اسی ڈر میں، اسی خوف کے عالم میں
اب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں گڑ گڑاتا ہے۔ وہاں تو ایسا بھی موقع نہیں تھا کہ سجدے میں گر جاتا، وہاں تو ایسا بھی موقع نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھا لیتا، بلکہ دل ہی دل میں وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، مولا آج عمر سے مجھے بچا لے، اے اللہ اگر آج تو نے مجھے حضرت عمر سے بچا لیا، مولا آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ابھی یہ قریب ہوتا جا رہا ہے، حضرت عمر بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اس کے چہرے سے بھاپ لیتے ہیں کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ معاملہ ضرور ہے، لہٰذا حضرت عمر پوچھتے ہیں، اے شخص کیا معاملہ ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ گڑبڑاتا ہے، وہ عجیب حرکت کرتا ہے اور کہتا ہے، حضور میرے پاس سرکہ ہے۔ حضرت عمر بھاگ چکے تھے، ان کی شان ہی بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ابھی حضرت سے سنا کہ کئی آیاتیں حضرت عمر کی زبان، حضرت عمر نے جیسا چاہا ویسی نازل ہوئی۔ بہرحال وہ قریب آیا، حضرت عمر نے جب اس کو کھولنے کے لیے کہا، اب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت یہ یقیناً خوف خدا والے تھے، ایسے خوف خدا والے کہ بچپن کا عالم ہے، چھوٹے بچے ہیں، پہلی مرتبہ روزہ رکھا۔ رمضان المبارک قریب آ رہا، میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ یہ آندھرا پردیش کے اس علاقے میں لوگ رمضان المبارک میں کھلم کھلا سگریٹ پیتے ہیں، کھلم کھلا ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا، بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو گرمی کا موسم ہے، مہمانوں کو دعوت دے دی گئی ہے، کھانے مختلف انواع و اقسام کے کھانے تیار ہو رہے ہیں۔ جب دوپہر سے کچھ دن ڈھلا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، سخت گرمی ہے، چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہوئے، بھوک کے آثار لگنے لگے۔ دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان نے ہاتھ پکڑا، ایک کمرے کے اندر لے گئے، کیواڑ بند کیا، دروازہ بند کیا، اندر لے جا کر ایک ٹھنڈی پیرنی کی پیالی حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں پیش کی اور کہا، بیٹا کھا لو۔ کہا، دادا جان میرا تو روزہ ہے۔ کیا کہا؟ میرا تو روزہ ہے۔ کہا، بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، کھا لو، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، خوف خدا کا کیا عالم تھا، بچپن کا زمانہ ہے، ابھی بہت بڑی عمر نہیں ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے دادا جان، اگرچہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے خوف خدا، یہی اعلیٰ حضرت وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ موضوع سے ہٹ گئی بات، لیکن چونکہ موضوع دیا گیا تھا، لیکن اب وہ اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر القرآن اور صاحب قرآن کے فرمان پر بھرپور یقین تھا، مکمل یقین تھا، ایسا بھروسہ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ زمیں ٹلت زماں ٹلت فرمان مصطفیٰ نہ ٹلت، یقین کامل مستحکم یقین تھا۔ اعلیٰ حضرت کو ایک مرتبہ گلے میں گلٹی نکل آئی، اب یہاں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، گلٹی کہتے ہیں، تو گلے میں گلٹی نکل آئی، ایک زخم نکل آیا۔ اور اس زمانے میں
طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری اس ایریے میں پھیلی ہوئی تھی. اب درد اور زخم کی شدت کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا ہے، بات نہیں کی جا رہی. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں ہیں. ڈاکٹر بلائے گئے. ایک ڈاکٹر آیا، وہ ڈاکٹر دیکھتے ہی کہتا ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے، یعنی اس کا اشارہ طاعون کی طرف تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پکا یقین تھا، مجھے پکا یقین تھا کہ ہرگز ہرگز مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میں نے فرمان مصطفیٰ پڑھ لیا ہے. میں نے فرمان مصطفیٰ پڑھا ہے کہ جو کوئی کسی بیمار کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا پڑھ لیا ہے، اس کو وہ بیماری ہرگز نہیں لگ سکتی ہے. میں نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے، مجھے یہ بیماری ہرگز ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر دل ہی دل میں دعا کیا. حضرت نے دعا پر بڑا تفصیلی خطاب فرمایا. دل ہی دل میں دعا کیا، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. اے اللہ، حبیب کی بات کو سچا کر دکھا، طبیب کی بات کو جھوٹا کر دکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچانک کسی نے میرے کان میں اب کہنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، گویا کسی نے کان میں کہا کہ مسواک اور کالی مرچ، مسواک اور کالی مرچ. لیکن اب مسواک اور کالی مرچ بولنا دشوار، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. اشارے سے بتا دیا اب مسواک، تو لوگ مسواک تو لے کر آ گئے، لیکن اب کالی مرچ سمجھانا بڑا دشوار کام. بڑی مشکلوں سے لوگ سمجھے، کالی مرچ لے کر آئے، اس کو کوٹا گیا، اس کا برادہ بنایا گیا، اور برادہ بنا کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو اپنے اس گلٹی کے پاس لے گئے. اب منہ کھولنا دشوار تھا، بڑی مشکل سے اندر منہ کی طرف لے کر گئے، اور لے جا کر جیسی اس پر وہ مسواک اور وہ کالی مرچ لگی، جیسے ہی لگنا تھا وہ گلٹی پھوٹ جاتی ہے، ایک اور خون کی قے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے وہ زخم دور ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہلا بھیجا اس ڈاکٹر سے، کہاں گیا تمہارا طاعون؟ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر مکمل بھروسہ کیجئے، اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، اللہ سے ڈریے. اللہ سے ڈریں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا. بنی اسرائیل میں وہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بہت ہی سخت قحط آ گیا، بہت ہی سخت قحط سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی. لوگ ذرے ذرے کے لیے کھانے کے لیے محتاج تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، حضور اب قوم پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں، حضور کرم فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا قوم میں اعلان کر دو، کل فلاں میدان میں ساری قوم جمع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی. سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اگلا دن آتا ہے، سب جمع ہو جاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا پر دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گڑ گڑا رہے ہیں، قوم بھی دعا کر رہی ہے. لیکن ایک بارش تو ہونا درکنار، ایک بادل کا معمولی ٹکڑا بھی نہیں آیا. کافی دیر ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فریاد کرتے ہیں، مولا کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملتا ہے، اے موسیٰ، تمہارے درمیان 70,000 کی تعداد تھی، تمہارے درمیان
ایک انتہائی گناہگار، سیاہکار، خطاکار، مجرم شخص موجود ہے، وہ جب تک تمہاری قوم میں موجود رہے گا ہم ہرگز بارش نہیں برسائیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ جو مجرم شخص ہے، خطاکار شخص ہے، گناہگار شخص ہے، مجمع سے نکل جائے۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے جو خطاکار تھا، کوئی نکلے گا، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی نہیں نکلتا۔ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں ہی ہوں، سب سے بڑا خطاکار، سب سے بڑا مجرم میں۔ اب اور زیادہ ادھر اعلان ہو رہا ہے، ادھر دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا ہے، مولا میں برسوں سے گناہ کر رہا تھا، مولا میں برسوں سے خطا کر رہا تھا، مولا تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، تو نے میری پردہ پوشی کی تھی۔ آج یہ 70,000 قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، مالک و مولا آج سب کے سامنے مجھے رسوا نہ فرمانا، ذلیل نہ فرما، میں سچی توبہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے اللہ آج کے بعد میں جرم نہیں کروں گا، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، مولا میری توبہ کو قبول فرما۔ ابھی وہ بندہ توبہ کر ہی رہا تھا کہ آسمان پر بادل نمودار ہوتا ہے، چھما چھم بارش نازل ہونے لگتی، بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ہے، استعجاب کے عالم میں رب کی بارگاہ میں ہم کلامی فرماتے ہیں، اے رب میرے رب، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا نہ کوئی اٹھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اب تو چھما چھم رحمت کی بارش برسنے لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسا رہے تھے اب اسی کے سبب ہم نے بارش کا نزول فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس بندے کا دیدار تو کرا دے تیرے ولی کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کے گناہوں کے زمانے میں ہم نے پردہ پوشی کی، اب ہم اسے کیسے تمہارے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس کی پردہ پوشی کی ہے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سترہ سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے۔ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المقدس میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھیے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور رو رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ استغاثہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، اللہ ہماری بخشش بھی فرمائے گا، رزق حلال میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔